ترجمہ بھی نہیں جانتا، یہ یاد رکھیں۔ جو قرآن کا ترجمہ جانتا ہے اس کو علم صرف آتا ہے، اس کو علم صرف کے بغیر اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا انبئ ہے کیا، سیغہ کون سا ہے۔ جب سیغے کا پتہ نہیں ترجمہ خاک کرے گا، پتہ ہی نہیں واحد ہے، جمع ہے، حاضر ہے، غائب ہے، متکلم تکلم کا ہے، آخر سیغہ کس چیز کا ہے، جب تک اس کو پتہ نہیں چلے گا تو اس کو سمجھے گا کیسے۔ پھر ابھی اور تقسیمیں باقی، ماضی ہے، پھر ماضی کی 6 اقسام، ان میں سے کون سی ہے، پھر مضارع ہے، پھر آگے چلتے جائیں، سینکڑوں میں سیغے بنتے ہیں۔ جس کو علم صرف آتا نہیں اس کو تمیز کیسے آئے گی کہ یہاں میں نے ترجمہ۔ بھائی جتنے قرآن کو سمجھتے ہیں، جتنے احادیث و فقہ کو سمجھتے ہیں عربی کو، ان کو پہلے نحو اور صرف پڑھنی پڑتی ہے۔ علم صرف کے تمام ائمہ کا اتفاق کہ علم صرف میں جب فعل مضارع مطلق آ جائے، فعل مضارع کتنے زمانے ہوتے ہیں، زمانہ حال اور زمانہ استقبال، زمانہ حال اور زمانہ، اور قرآن میں کیا ہے، بما تأکلون وما تدخرون، تأکلون بھی فعل مضارع اور مطلق آیا ہے، اس پہ کوئی ایسا حرف داخل جو کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص کرتا ہو، اور تدخرون بھی فعل مضارع ہے اور مطلق آیا ہے، کوئی ایسا حرف داخل نہیں جو اس کو کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص کرے۔ تو اب ترجمہ فعل مضارع میں کتنے زمانے، اونچی بولے، زمانہ اور زمانہ حال کس کو کہتے ہیں، جس میں ہم بیٹھے ہیں، جس میں ہم، زمانے کو 3 ہیں، مزید وضاحت کر دیں، ماضی، حال اور ماضی کیا ہے، ابھی ہم نے صبح کی جو نماز باجماعت ادا کی اللہ کی عطا سے، یہ ماضی ہو گئے کیونکہ گزر گئے۔ اور اب جس میں ہم زمانے کی تقسیم کو سیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے، استقبال یا مستقبل کی حد کتنی ہے، ماضی تو گیا، حال وہ جس میں آپ بیٹھے ہیں، زمانہ استقبال کتنے عرصے کو کہتے ہیں، قیامت کے دن تک کو زمانہ استقبال کہا جاتا ہے۔ اب فعل مضارع میں کتنے زمانے، فعل مضارع میں 2 زمانے، حال اور، جناب عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا، اب سننا گرامر کی روشنی میں ترجمہ، انبئکم، فرمایا میں جانتا ہوں، میں تمہیں بتا سکتا ہوں، بما تاکلون، جو کچھ تم کھاتے ہو، یہ حال ہے، اور ہم اب استقبال کی طرف جا رہے ہیں، جو کچھ تمہاری نسلیں کھائیں گی، نسل در نسل کھائے گی، اور استقبال کا تعلق ہے قیامت کے دن تک۔ عیسیٰ روح اللہ نے آج سے کئی سو سال پہلے کہا تھا، اے لوگوں میں آج بتا سکتا ہوں تمہاری نسلیں قیامت تک کیا کچھ کھائے گی، انبئکم، میں آج بتانے کو تیار بیٹھا۔ یہ ہے نبی کی شان، یہ ہے نبی کی نگاہ نبوت، یہ ہے نبی علیہ السلام کا علم جو اللہ نے علم غیب اپنے ایک نبی کو دیا ہوتا ہے۔ فرمایا تم آج کی بات کرتے ہو، میں نبی قیامت کے دن تک جو تمہاری اولاد در اولاد آئے گی کیا کچھ کھاتی رہے گی، فرمایا انبئکم، میں جو بیٹھا ہوں، پوچھنا ہے تو پوچھ لو، جو کھانے کا بتا سکتا ہے وہ اولاد کی تعداد کو بھی تو جانتا ہوں، جو کھانے کا بتا سکتا ہے قیامت تک تمہاری نسلیں کیا کھائیں گی، وہ ان کی نسلوں کے نام بھی تو جانتا ہوگا، جو کھانے کو بتا سکتا ہے تمہاری نسلیں قیامت تک کیا کچھ کھائیں گی، وہ یہ بھی تو جانتا ہوگا ان کی نسلوں میں میل کتنے آئیں گے، فیمیل کتنے پیدا ہوں گے، جانتا ہوگا کہ نہیں جانتا ہوگا؟ بھائی جو اتنا بتا رہا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور کہاں تک جانتا ہے، الی یوم القیامہ۔ اگر کوئی جو اس عقیدے کا منکر ہے ہماری اس بات سے اختلاف کرے، جب کہیں سنے تو ہم اس بھائی کو کہیں گے کچھ بھی نہ ہو چلو قومی بھائی تو ہوگا نا، ملک تو ایک ہی ہے نا، چلو امت میں تو داخل ہوگا نا، اگر پورے ورلڈ میں سے کوئی ہے امت میں تو داخل ہے، نہ ہو چلو امت اجابت امت دعوت تو ہوگا نا۔
کافر بھی اس امت میں داخل ہے، لیکن امت کی دو قسمیں، امت دعوت اور امت جن تک اسلام کی دعوت پہنچی، پتہ چلا کہ سرکار اللہ کے نبی بن کے آئے، وہ امت میں داخل ہو گئے۔ اب مان لیا تو امت اجابت، نہ مانا تو امت دعوت، کہ دعوت آئی تھی لیکن بے ایمان ہو گیا تھا، لیکن کیا ہو گیا تھا؟ بے ایمان ہو گیا تھا۔ اب غور کرنا، اگر تم کو ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کب کہا، تو ہم کہتے ہیں پھر فعل مضارع میں دو زمانے، حال اور استقبال۔ حال تو چلو گزر گیا اسی وقت، استقبال کی حد بندی تم کر دو۔ قیامت تک نبی کا علم نہ ماننے والوں، زمانہ استقبال کی حد بندی کرو کہ وہ صرف 20 دن رہتا ہے، وہ صرف 20 مہینے رہتا ہے، وہ صرف 20 سال رہتا ہے، وہ صرف 20 صدیوں تک رہتا ہے۔ کوئی مائی کا لال زمانہ مستقبل کی حد بندی کر سکتا؟ تو جب حد بندی نہیں ہوتی تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اسی پہ جملہ بولا ہے، فرمایا آج بھی جانتا ہوں استقبال میں جو کچھ تمہاری نسلیں کھاتی رہے گی، اللہ کی عطا سے میرے پاس اتنا علم ہے، میں اس کو آج بھی بتا سکتا ہوں، میں اس کو آج بھی۔ اور پھر فرمایا وما تدخرون، صرف فرمایا تم سمجھو شاید ان کے پاس کوئی ایسا علم ہے کہ بندہ جب سامنے ہے تو اندر کی دیکھ لیتے، فرمایا اتنے تک ہم محدود نہیں ہیں۔ ممکن تھا کسی کا شک اس طرف نکل آتا، ان کے پاس کوئی ایسی آنکھ تھی وہ بندے کے جسم کے اندر کی چیزیں دیکھ کے بتا دیتے کیا کھا کے ہے۔ فرمایا یہ دعویٰ بھی تمہارا توڑتے چلیں، وما تدخرون فی بیوتکم، فرمایا تم جو کچھ گھروں میں بچا کے آتے ہو ہم اس کو بھی بتانے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اور صرف تم نہیں، فعل مضارع زمان حال اور استقبال، فرمایا تم بچا کے آتے ہو، تمہاری نسلیں بچا کے آئیں گی، نسل در نسل الى یوم القیامہ، قیامت کے دن تک تمہاری نسلیں جو کچھ گھروں میں بچا کے آئیں گی۔ فرمایا آج اگر خواہش ہو تو پوچھ لو، انبئکم، اللہ کا نبی تمہیں آج یہ علم غیب کی خبر دینے کو تیار بیٹھا ہے۔ اب آپ غور کریں، یہ ہے مقتدی، جس کے علم پہ ہم نے آج مختصر سی بات کی، یہ ہے نبوت کے منصب میں مقتدی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے مقتدی ہیں۔ امامت سرکار مدینہ فرماتے ہیں، معراج کی رات بیت المقدس یا بیت المقدس دونوں لغتیں چلتی ہیں۔ اب سرکار آگے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اور امام ہمیشہ مقتدی سے افضل ہوتا ہے۔ امام اپنے ہر اعتبار سے، خصوصاً علمی اعتبار سے، اپنے مقتدی سے۔ اور پیٹنے والوں ڈنڈورا، تم بات کرتے ہو مصطفیٰ کریم کی، آپ تو عیسیٰ کے بھی امام ہیں، آپ کے توسل سے عیسیٰ پیدا ہوئے، آپ کے نور کے فیضان سے عیسیٰ علیہ السلام کو وجود ملا، آپ کے ہاتھوں عیسیٰ کو نبوت ملی۔ سرکار کے علم غیب کی طرف بعد میں آنا، پہلے سرکار کے فیضان سے جو بنا ہے ان کے علم غیب کی حد بندی تو کرو، پھر مصطفیٰ کریم کی طرف آنا۔ حالانکہ سارے نبی ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور ان نبیوں کے علم غیب کی سرکار علیہ السلام سے اگر کوئی تقابل کرانا چاہے تو ایسے ہی ہے جیسے ساتوں سمندروں میں سے ایک چڑیا اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی کا اٹھا لے۔ اب چڑیا کے منہ میں پانی زیادہ ہے یا ساتوں سمندروں میں؟ یہ جو چڑیا کے منہ میں قطرہ آیا، میرے امام نے یہی مثال فتاوی رضیہ میں عطا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ساتوں سمندروں کا جو پانی ہے یہ علم غیب، علم مصطفیٰ کریم ہے، اور جو چڑیا نے ایک قطرہ اٹھایا، فرمایا یہ سارے نبیوں کا علم غیب ہے۔ جب ان کے علم غیب کی نسبت ہم مصطفیٰ کریم کی طرف کرتے ہیں، فرمایا میرے نبی علیہ السلام کا علم غیب ساتوں سمندروں کے پانی جتنا ہے، اور سارے نبیوں کا اتنا ہے سرکار کے علم غیب کی طرف نسبت کرتے ہوئے جتنا اس چونچ میں پانی کو نسبت ہے ساتوں سمندروں کے پانیوں سے۔ تم بات مصطفیٰ کریم کی کرتے ہو، تم سے تو قرآن کی روشنی میں سرکار کی عطا کردہ نبوت والا بندہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے علم غیب کا جو اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے،
اس کی حد بندی بھی کم از کم انسان کر سکتے نہیں، کیونکہ الہ یوم القیامہ کلام جا رہا ہے۔ اور بڑی مزے کی بات، جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا نا، اس وقت آپ کے ساتھ، آپ کے بھی اتنی کوئی عمر نہیں ہوئی تھی، کوئی آپ جوان نہیں ہو گئے تھے، بچپن کی بات ہے، آپ کے ساتھ محلے کے بچے آ جاتے، جس طرح بچے کرتے ہیں آپ بھی ان کو سمجھاتے اس طرح کرتے، تو آپ بچوں کو بتا دیتے تمہیں ایک بات بتاؤں، وہ کہتے بتا دو جی، آپ فرماتے تمہارے والدین نے آج یہ پکایا جب تم باہر آ گئے تھے، اور یہ کھایا، اور یہ چیز فلاں جگہ تمہارے لیے بچا کے رکھی، بچے فوراً دوڑتے۔ یہ تمام عربی مفسرین نے لکھا ہے، جو ہمارے پاس تفسیر خازن ہے اس جگہ بھی یہ کلمات موجود ہیں، بچے فوراً دوڑتے اپنے والدین کے پاس، ہمیں فلاں چیز دو جو تم نے فلاں رکھی ہوئی ہے، فلاں چیز جو تم نے فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے۔ وہ پوچھتے تمہیں کیسے پتا چلا، تم تو گھر سے چلے گئے تھے، ہم نے بعد میں تیار کی، کھائی اور رکھی۔ بچے کہتے ہمیں عیسیٰ نے بتا دیا، ہمیں کس نے بتا دیا؟ اب محلے والے اس بات سے بھی تنگ آ گئے، بےایمان تھے، بےایمان ہمیشہ نبی کی شان سے تنگ آیا کرتے ہیں، تنگ آ گئے، کافر جو تھے، انہوں نے منصوبہ بنایا۔ محلے میں ایک بہت بڑا کمرہ تھا، محلے میں ایک بہت بڑا کمرہ تھا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا آج کے بعد ان بچوں کو عیسیٰ سے ملنے نہیں دینا، اور اپنے بچوں کو کہنے لگے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وقالوا لا تقعدوا مع ذلك الساحر، کہنے لگے آج کے بعد اس جادوگر کے پاس نہ جانا۔ اپنے بچوں کو کیا کہنے لگے؟ اللہ کے نبی کو گالیاں دینے لگے، آج لا تقعدوا مع ذلك الساحر، آج کے بعد اس جادوگر کے ساتھ تم نے بیٹھنا۔ یہ شروع سے نظام چلا ہے، نبیوں کی شان کے خلاف بکنا شروع سے چلا ہے، جن کی قسمت میں بکنا وہ بکتے آ رہے ہیں، اور جن کی قسمت میں رب نے لکھا ان کی شان بیان کرو وہ شان بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب خود سوچ لیں، قسمت دونوں کی طرف ہے، اچھی قسمت والا کون ہے؟ جو مصطفیٰ کریم یا انبیاء کی شان بیان کرتا ہے، جو بکتا ہے اس کی قسمت کافروں کے ساتھ ملتی ہے۔ دیکھیں یہ بکنے لگے اور کہنے لگے معاذ اللہ آج کے بعد اس جادوگر کے پاس تم نے جانا۔ وَجَامَعُوهُمْ فِي بَيْتٍ، اور تمام محلے کے بچوں کو بڑے سارے کمرے میں بند کر دیا، آج کے بعد اس جادوگر سے نہیں ملنا، یہ تو تمہیں گھر کی خبریں بتا دیتا ہے، تمہیں یہ بتاتا ہے یہ پکا ہوا ہے، فلاں جگہ رکھا ہوا ہے، اور اتنا فلاں فلاں گھر کا فرد کھا گیا ہے۔ وہ بچے ساری کہانی جا کے سنا دیتے، گھر والے حیران رہ جاتے کہ فلاں فلاں نے یوں کھایا اور اس وقت پکا ہے اور فلاں جگہ بچا ہوا ہے، ہمیں دو۔ رونا شروع کر دیتے، ان کو مجبوراً دینا پڑتا۔ وہ تنگ آ کے بچوں کو ایک کمرے میں کیا کیا؟ بند کر دیا۔ فجاء عیسیٰ علیہ السلام یطلبہم، جب اگلا دن ہوا آپ کی تبلیغ کی محفل میں